ان کو آئیڈینٹی کی جو کرائسس آ رہی ہے، اسپیشلی پاکستان کا آئی کیو بڑھانا، پاکستان کی پولیٹیکل کیپٹل بڑھانا، پاکستان کی فائنینشیل کیپٹل بڑھانا، اور موسٹ آف آل پاکستان کا مورل کیپٹل بڑھانا. بالکل. اس کے لیے جو ہائر پیڈسٹل کی ایگزامپلز ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں. دیٹس دا ویژن. اس کو ہم اویکننگ ٹور بول رہے ہیں. تو اس کے لیے ہر جگہ سے انوائٹس ہمیں آتی رہتی تھیں. پھر ہم نے پورا اس کو ایک ترتیب دیا. جب بہت سیریس انوائٹس آ گئیں تو پھر پوری دنیا کے 27 کنٹریز کو ہم نے پھر شارٹ لسٹ کیا کہ اتنی سیریس لوگ ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ سورس کوڈ میں ہمارے پاس ماشاء اللہ 82 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس ہیں. سو ان کی طرف سے جب انوائٹ تھا تو مائی سیلف میں خود بھی اتنا سیریس نہیں لے رہا تھا اس کو کہ جائیں گے سیشن ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیسے ٹریول کر کے آتے ہیں. تو بٹ آسٹریلینس ریئلی میڈ اٹ ہیپن. آل کریڈٹ گوز ٹو دیٹ سیریسنیس جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہے. تو وہاں میں گیا تو پیپل ور اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا ہالز. پھر ہمیں جگہ دینی پڑی ان کو، فائر ایگزٹس پہ بٹھانا پڑا لوگوں کو. اور میں صرف 4 شہروں میں گیا ہوں. 25 جنوری اور فروری کے بیچ میں دوبارہ جانا پڑ رہا ہے. تو میں باقی کی جگہوں کو بھی کور کریں. ان جگہوں پہ میں میلبرن میں گیا، سڈنی میں گیا. وہاں جا کے پتہ چلا کہ میلبرن میں اٹ سیلف 6-7 سیشنز الگ الگ جگہوں پہ کرنے ضروری ہیں. سچ اے بگ سٹی. سو اللہ اکبر، صرف اللہ ہی ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں. اینڈ ویری سیریس پیپل. ماشاءاللہ. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ہاں انشاءاللہ نکل گئی یہ بات الحمدللہ. جی. اور میری جو امید تھی نا، جو جنرل آئی کیو ہوتا ہے نا باہر کے ملکوں میں ایکسپوجر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے سفر میں. بالکل. تو وہ ان کا یہ آئی کیو بہت بڑا فرق ہے لوکل پاکستان کے جنرل آئی کیو میں اور اوورسیز مسلم. 2 نسلوں نے دکھا دیا ہمیں جو سستی دکھائی تھی نا انہوں نے. تو جو بھی انہوں نے خیر جو بھی اچھی کوشش کی وہ بھی تو ماننا پڑے گا. مسلمان کی انہوں نے ہمیں یہ اویئرنیس بڑھو نہیں دی ہے. مگر وہ اگلا اسٹیپ اپ یہ ٹین ایجرز اور 20s اور 30s کے لوگ ہی لے سکتے ہیں. اور وہ بہت ضروری ہے کہ اگلے 10 سال میں ہمیں واپس لے کے آنا ہے. وہ ایک اسٹیچر کریٹ کرنا ہے جس کے بعد فالوورشپ ہمارے پاس، لیڈرشپ ہمارے پاس آئے. ایک جو رزلٹ ہے آپ کی محنت کا، وہ میں کلینک پہ تھا تو میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ایک لڑکا آیا تو انہوں نے کوئی ویڈیو میں ہمیں ساتھ دیکھا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ساحل بھائی سے ملیں گے تو بہت شکریہ ادا کیجیے گا کیونکہ میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا. اور میں نہیں، میرے ساتھ کافی سارے بچے تھے اور ہم نے ایک واٹس ایپ کا گروپ بھی بنایا ہوا تھا جس میں ہم اسلام کے خلاف بات کرتے تھے. پھر ایک مقصد حیات کی جو ہے ٹاپک سے ایک ویڈیو سامنے آئی اور اس کے بعد پھر میں نے ساحل بھائی کو اور سنا اور اب ہم ایسے پلٹ کے واپس اسلام کی طرف آئے ہیں. اور وہ جب یہ بول رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ رہے تھے. تو بہت جو ہے نا مطلب آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی لائف جو ہے وہ اللہ ہی چینج ہو رہی ہیں. ہر نیکی صرف اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ ہی نے اس کو یہ لیکن تاثیر بھی تو ہوتی ہے نا. تو اب وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہے سر، میں وہ بھی نہیں مانتا. لیکن وہ بھی آپ کو چنا گیا ہے تو یہ بات ہے نا. وہ بھی نہیں مانتا سر، وہ بھی اللہ ہی ہے سر. یہ تو بس آپ جو ہے آپ کی عاجزی ہے. لیکن نو یہ عاجزی بھی اللہ کی طرف سے. میں اتنا بیسک فارمولا ہے. عاجز بھی بندہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اوپر بھی نا وہ ہے نا، کبھی ساحل تیری اس عاجزی کی بھی کمر ٹوٹے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تیرا نام ہو جائے. اللہ اکبر. یہ واہ واہ سبحان اللہ. اٹس دیٹ سمپل. عاجزی جو انسان کے اندر آتی ہے، دکھاوا تو عاجزی کا بھی ریاکاری ہوتی ہے نا. جو عاجزی ہے وہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے. تو کوئی یہ بھی شیطان نہ آئے کسی کے ذہن میں کہ عاجز بندہ ہے تو اس کو اتنا نیکی کا تکبر، عاجزی کا تکبر، یہ بھی ایک بڑی خطرناک ریالٹی ہے. بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں اس میں. بالکل. سب سے زیادہ جو ہے نا بڑا حملہ نیکوں پہ ہوتا ہے. بدوں پہ کیا شیطان نے حملے کرنے، وہ تو شیطان تو سیکھتا ہے ان سے. تو نیکوں پہ جو حملہ ہے وہ ریاکاری کا ہے. تو جو عجز ہے وہ اللہ کا گفٹ ہے، جو اصلی عجز ہے. سو دس از سم تھنگ جو کہ کسی بھی موقع پہ کوئی انسان کو کوئی کریڈٹ کوئی دوسرا انسان نہ دے. مسلمانوں کی بیسک آئیڈینٹی ہے کہ الفا ہمارا صرف اللہ ہے. سبحان اللہ. تو زبردست. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پتہ ہو کہ کریڈٹ لینا، ریکگنیشن، تعریف اس کے خلاف اللہ نے قرآن شروع کیا تھا جب اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف کسی بھی اینگل سے صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ کا مطلب ہے there is no nothing else. باقی سب کچھ جو ہے نا وہ تمہارا کیا دھرا ہے، مگر جو کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ خود بھی اللہ ہی دے رہا ہے. جی 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 بالکل. ساحل بھائی سوال کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے
میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف کب، مطلب ٹھیک ہے یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے جس سے وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ اپنی لائف کا اس کو کہیں. میں نرسری سے ہی بائی ڈیزائن میرے والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو طاقت میں رکھے، اور میرے والد صاحب اللہ ان کو درجات بلند کرے اور ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. ان کی جینوئن اور اسٹرکچرڈ کوشش تھی کہ بچوں کو نا کسی بھی موقع، بچوں کو، چھوٹے بچے کو دیکھیں، پہلے 10 سال میں جو کچھ ہو گیا اس کے اثرات باقی 90 سال میں ہم بھگتتے ہیں. بالکل صحیح. سو پہلے 10 سال میں انہوں نے بڑی کانشیس ایفرٹس کی ہوئی تھیں ٹو میک شیور کہ بچے کا، تینوں بچوں کا، ہم اس وقت مطلب میری بہن تو بہت چھوٹی ہے، تو ہمارے اوپر والد صاحب کا بہت کانشیس فوکس تھا. اور وہ اس لیے مجھے پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پک کرتے تھے اور بڑا ایک پکھیڑا بن جاتا تھا کہ یہ بات کیوں کی ہے، یا مطلب عمومی غلطی تو ویسے ہی درگزر تھی، مگر یہ سوچنے کی غلطی پہ کوئی معافی نہیں تھی. تو مطلب کوئی لڑائی ہو گئی، میری بہت لڑائی ہوتی تھی لڑکوں میں، تو ہوتا ہے خون آتا تھا میں گھر پہ. کبھی مطلب میں آج تک کوئی کرکٹ گراؤنڈ یا بیس بال گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ میں نہیں گیا جب میجر انجری نہ ہوئی ہو. اور میں بتاتا یہ تھا کہ ہاں کھیلتے ہوئے لگی اللہ کی پٹائی ہوتی تھی. تو اس پہ کبھی بھی نہیں کوئی روک ٹوک تھی، بلکہ یوز ٹو سے نو پین نو گین. سو گر کے ہی سیکھو گے. بٹ جب بات چیت کرتے ہوئے ہی واز ویری کانشیس کہ بیٹے کس طرح کی کن ٹاپکس پہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری تھا کہ مطلب یہ بعد میں پتہ چل رہا تھا. ان کی شاعری کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے نا ان کی، اگر آپ شاعری پڑھیں، جتنی میں نے پڑھی ہے تو اس میں وہ تو بلا شبہ میں اب اپنے والد صاحب کی خود تعریف نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں ان کی شاعری پہ زیادہ نہیں فوکس کرتا، مگر مطلب بیان کرتا. مگر وہ جس طرح کی شاعری ہے نا، وہ وہی سوچیں گھر پہ وہی کچھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں سوچ چھوٹی ہو جائے بچے کی. لیکن سب سے بڑا ڈاکہ جو ہوتا ہے نا، وہ ماں باپ اپنے بچوں کی سوچ چھیننے کا. جتنا مرضی مال چھین لو، جو مرضی تار تار کر دو، کسی کی عزت بھی تار تار کر دو، مگر کسی کی سوچ کو نہ نقصان نہ پہنچاؤ. ماں باپ خود بچے کو چھوٹا کرتے ہیں، وہ سوچ نکال لیتے ہیں اور لوگوں کی باتیں کرتے رہنا گھر پہ. اور امی جو ہیں وہ محلے کی خواتین ڈسکس کر رہی ہیں، باپ جو ہے وہ پیسے اور کریئر ڈسکس کر رہا ہے. یہ ہے زیادتی جو کہ سوچ نکال لیتی ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ والد صاحب کا سوال، دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ. آئی ریمبر دیٹ میں شکاگو میں تھا، چھوٹا 2nd گریڈ میں تھا. دوسری کلاس کے بچے کے سامنے یہ ڈسکشن ہوتی تھی. ہی یوز ٹو پک کہ تم کیا سوچتے ہو، اور بات ہو رہی تھی ابا جی اور ان کے دوستوں کی بات چیت چل رہی ہے، اور ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ بگر ایشو جو کہ ان ٹرمز آف کہ یہاں پہ آ کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرماتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے. ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ، مجھے یاد ہے شوکت صاحب نام تھا ان کے، شکاگو کے ایک دوست تھے، وہ آئے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے. اینڈ ہی پیک می آؤٹ کہ ساحل تو بتا یار کیوں ایسے کرتے ہیں لوگ. اینڈ آئی واز کیونکہ مے بی ہی لکڈ ایٹ می کہ وہ میں غور سے سن رہا ہوں بات، اور جس طریقے سے اپنے دوستوں سے مشورہ لے رہا تھا، انہوں نے دوسری جماعت کے بچے کو انوالو کیا. تو میں اس وقت سوچتا رہا ہے کوئی ایسا کوئی تکا ہی مارا ہوگا میں نے، مجھے تو نہیں یاد میں نے کیا بات کی اس وقت، اس طریقے کی کوئی وزنی بات کی ہو. مگر وہ اتنا وزنی سوال میرے پہ جو ڈالا گیا، اس سے وہ دماغ پھیل گیا تھا اس وقت. اتنے وزن سے نا دماغ پھیل گیا لٹرلی. اور اس کے بعد وہاں سے پھر پودے اگتے ہیں، پھر زمین جو ہے نا اس کو ہموار کر دی اس سوال نے. مگر باقی کے معاملات کے اندر بھی، اسکول کے اندر بھی ہی واز ویری کانشیس. مائی بردرز آر ویری کانشیس. ہماری جینوئن ڈسکشن جو تھی نا بھائیوں کی بھی اور بھائیوں کے دوستوں کی بھی، وہ اس طرح نہیں تھی کہ جو ریگولر ڈسکشن تھی. مجھے ابھی بھی وقت یاد ہے 6th 7th گریڈ میں مائی بردر، میرا بڑا بھائی اور میں اسکول سے واپس آ رہے تھے، اور بھائی میرا ظاہر ہے باپ اس طرح ڈسکس کرے گا تو بھائی بھی کرے گا بڑوں کی طرح ہی. تو بھائی مجھ سے حالانکہ بڑے ہیں، تو 3 سال بڑے ہیں، تو ہی آسکڈ می کہ تجھے بھی کوئی آئسولیشن ہو رہی ہے دوستوں میں. اینڈ آئی سیڈ یا مینٹل لیول پہ ہو رہی ہے، مگر دوستی بہت ہے میری. کتنی ایج تھی آپ کی؟ 6th گریڈ 7th گریڈ میں.
اینڈ آئی سیڈ کہ کیا مطلب آئسولیشن؟ ہی سیڈ یار مجھ سے تو مطلب مجھے ٹرین کرنا پڑتا ہے دوست کو، تاکہ وہ دوست وہ والی باتیں کر سکے اور سوچ سکے کہ جس میں وہ جو مینٹل جوس ہے نا وہ نہیں ملتا، انٹلیکچوئل جوس ہی نہیں مل رہا تھا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مجھے ارلیسٹ میموری اپنے بھائی کی کانورسیشن کی نا یہ ہے کہ ریئل کانورسیشن نا، کہ بھائی نے مجھ سے آج اپنے لیول پہ بات کی ہے نا. بڑا بھائی جب آپ کھینچتے ہیں نا اوپر تو آپ 10 گنا اور قد میں بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل. تو اینائی سے ہاں میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا لڑکا اس عمر میں ذرا ایروگنٹ بھی ہو جاتا ہے نا، ذرا زیادہ بڑا سوچنا آ جائے. تو میں اس وقت یہ سوچتا رہتا کہ یار میں یہ سارے لوگ ڈم ہیں، سمجھے. مجھے کوئی ایکسٹرا گفٹ مل گیا، حالانکہ کوئی ایکسٹرا گفٹ نہیں ہوتا. ماں باپ نے بیسک کام کیا تھا، یہ کسی بچے پہ احسان نہیں ہوتا، یہ بیسک جاب ہوتی ہے ایک انسان کی اپنے بچے کو سوچ بڑی کرے. بہرحال پھر بھائی کی طرف سے ہی اور اساتذہ کی طرف سے یہ بڑی مجھے استانی یاد ہے اپنی کرسچن نن. شی نوٹس دس ایروگینس ان می اینڈ شی سیڈ ٹو می ساحل میک شیور یو ریمبر سم تھنگ. ایم شیور میں اس وقت کوئی کاکی گفتگو کرتا ہوں نا لوگوں کو پٹ ڈاؤن، آئی ڈونٹ ریمبر، بٹ اس نے مجھے بٹھا کے کہا کہ بیٹا غور سے سن، اینی تھنگ اینی ون دیٹ یو ول ایور میٹ ول نو سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ. کیا بات ہے، کیا ولی اللہ کا قوال زریں ہے. ایک ایسا کال ہے کہ جو سونے میں لکھا جائے کہ کس بات ہے غرور. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو تو ملے گا اور وہ ایسے نہ کوئی جانتا ہوگا تو نہیں جانتا، تو کہاں کا معلم اور عالم بنا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ راستہ راہ دیے تاکہ باقی کے لوگ اسے سیکھیں. سو وہ جملہ بھی میں نے اسٹک کر گیا تھا. اب جتنے بھی علماء اور مشائخ میرے سامنے آ رہے تھے نا، ان کی ویلیو اس طرح کے کانسیپٹ سے کریٹ ہوتی ہے نا پھر کہ یار یہ تو اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں. مطلب آپ خود دیکھیں واصف علی واصف صاحب کو لے لیں، ایک جملہ کافی ہے لوگوں کی زندگی سنوارنے کے لیے، اور لوگ کتاب سے گزر جائیں گے کچھ نہیں سمجھ آئے گی. اسی حوالے سے ان کا فکر ہے کہ علم ہے ہی لا علم کا نام. ہاں تو یہ اب دیکھ لیں کہ ایسی ہے. جی ہاں بالکل. تو اب غور سے سمجھنے والی بات ہے نا کہ لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کے سامنے ایک جملہ ہوتا ہے، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں، جو پیاسے ہوتے ہیں، وہ اسے ساری عمر پانی پیتے رہتے ہیں. اور جن کو پیاس نہیں لگی ان کے سامنے سمندر گزر جاتا ہے پورا، دریا کے دریا، اور وہ بیٹھے اور پیاس سے مر جاتے ہیں. بالکل ایسے. اٹس دیٹ سورٹ آف این اپرچر جو باپ یا ماں کانشیسلی. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں سب کو یہ کیمرے میں دیکھے، میں نے آج تک ایک دفعہ بھی مائی فادر ڈائیڈ وین آئی واز 21، 21 سال میں نے ایک دفعہ بھی اپنے ماں باپ کی لڑائی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. بچے کا دماغ کھولنے، اور ناعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ریا کے شر سے بچائے. میں اپنے دماغ کو بڑا نہیں کہہ رہا ہوں، میں نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں، اونچے گھروں کی نارملٹی کا میرٹ یہ ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، یہ احمد فراز صاحب اور بڑے شعراء آتے تھے گھر پہ، تو میری امی نے کچن میں شاید کوئی چیز ڈیلے کر دی کھانے میں، مجھے نہیں پتا. ہم تو کوئی بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے، کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں گے، آر نو کیا تھا. اچانک میرے ابا جی کا میں نے وہ سین دیکھا کہ جس میں انہوں نے امی کو ڈانٹا. انہوں نے پنجابی میں کہا کہ ان لوگوں کی وجہ سے نا میری ساخت جو ہے نا یہ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی مہمان نوازی میں کہیں سے بھی کوئی کمی آئے. یہ میرے محسن آئے ہوئے ہیں، میرے اساتذہ آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے بھی نوٹس کیا کیونکہ وہ اس طرح کی ڈانٹ نہیں تھی کہ جو ہم نوٹس کرتے، ٹھیک ہے. مگر اگلے دن صبح کیا واقعہ ہوا، ہم تینوں بھائیوں کو ابا جی نے بیڈ روم میں بلایا ہوا تھا، ہم کھڑے ہوئے تھے. اب امی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں، ابا جی کھڑے ہوئے تھے، اور ابا جی نے ہمیں بلا کے کہا کہ میں کیمرے میں بتا رہا ہوں آپ کو، دس از اے نارمل ہاؤس ہولڈ. ابا جی نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے تمہاری ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی ہے، اس لیے تم لوگوں کے سامنے ہی تمہاری ماں سے معافی مانگوں گا میں. واہ 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 واہ، اللہ اکبر. جو غلطی جہاں پہ ہو، جس لیول کی ہو، اسی لیول کی تلافی. اللہ اکبر. ہم اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ کل کوئی واقعہ ہوا تھا، ورنہ تم نے نوٹس ہی نہیں کیا تھا. اور میری امی ایمبیرسمنٹ میں تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے. باپ سکھاتا ہے
کہ عورت کی کیا عزت ہے. ماں نہیں سکھاتی عورت کی عزت کیا ہے. باپ سکھاتا ہے بیویوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. مائیں نہیں سکھا سکتی کہ عورتوں مائوں کی تو ظاہر ہے بائسنس ہوتی ہے. سو اس دن کے بعد ہم تینوں ہل گئے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو معاملہ کسی اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. کچھ چیز کیجول نہیں ہے. دس از ویری ویری بگ. اور اٹس اے لیسن کہ جس کی وجہ سے میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں. سچ اے پرسنل ڈیٹیل مگر یہ ضروری ہے کیونکہ میں نوٹس یہ کر رہا ہوں کہ لڑکے ہمارے جو ہے نا وہ عورتوں کے سروں پہ چڑھ کے اپنی اڑان لینے کو اڑان سمجھ رہے ہیں. اوکے, ایسا مرد نامرد ہے جو عورت کے سر پہ بیٹھ کے پر پھیلائے. ہاں, آپ نے اڑنا ہے تو بے فکر ہیں, بڑے ایسے مار کے ملیں گے جہاں پہ اصلی مردانگی ثابت ہو گیا. سوال بھی اگلا یہی تھا کہ ذرا مرد کو ڈیفائن کرے, کیونکہ ہماری سوسائٹی نے بھی مرد کو اور کچھ فلموں نے بھی مرد کو ڈیفائن کیا ہے. تو صحیح ڈیفینیشن مرد کی کیا ہے کہ اصلی جو مرد مومن مرد حق ہے یہ ہے کون, کیا کوالٹیز ہیں؟ مجھے نا اپنی عمر کے تجربے اور جتنی کتابیں میں نے چاٹی ہیں نا, آئی ایم این اولڈ فیشن مین. میں کتابیں پڑھنے والا بندہ تھا شروع سے ہی. میرے باپ کے گھر بھی لائبریری تھی, میرا گھر لائبریری تھا, میرے اپنے گھر میں بھی لائبریری ہے, میرے ہر گھر میں لائبریری ہے. میری کتابیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں, میرے بچوں کی سوٹ کیس جب کینیڈا سے پاکستان, پاکستان سے کینیڈا ٹرانسفر ہو رہتے ہیں تو مجھے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں لوڈ کے, اوور ویٹ کے, کیونکہ وہ کتابیں ہوتی ہیں اس میں. وہ 20 کلو سے اوپر تو جاتی نہیں ہے, 30 کلو سے اوپر فلائٹ. کئی دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ یار کتابیں میں لے آؤں گا. یہ چیزیں نہیں, آپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹور کا, کتابیں نہیں چھوڑ رہی. بچی ہیں میری بھی چھوٹی. سو یہ کتاب کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے, میں کتابیں پڑھنے کے بعد, لوگوں سے ملنے کے بعد, گر کے گھات گھات کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں, ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو, مطلب جو آپ سے کمزور ہے, دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے. عام کیوں کہا؟ یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم. دنیا کی ہر عورت آپ نے پروٹیکٹ کرنی ہے. آپ کی پریزنس میں لوگ اتنے نارمل اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ موجود ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, واہ. اور خود سوچیں ایسے بندے کو لیڈرشپ مل جائے تو کس لیول کے اوپر لوگوں کی آسودگی آئے. اب اس پروٹیکشن کو کی کیپیبلٹی کو لینے کے لیے جو ایٹریبیوٹس چاہیے وہ ڈیولپمنٹ کرنا باپ کا کام, آپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کس طاقت میں آئے. سو بزدل آدمی نہیں ہے. یہ بزدل ایلین ہو سکتے ہیں, بزدل آدمی نہیں ہوتا. یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے. ٹھیک ہے, آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں, تو اس کو بزدل آدمی نہیں بولتے, بزدل مخلوق بولتے ہوتے کہ تو آدمی ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے پاکستانی مرد کو, کریج نہیں مل رہی. اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں, وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے. ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں, کمزور بچے, لاچار بچے پیدا کرتے ہیں. اور لاچار انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کی پہلی ڈیمانڈ ہے, بائی دا وے یہ واحد ڈاکٹرین ہے, اٹھا کے چھان ماریں ساری کتابیں, میں نے کر لی ہیں ساری کتابیں. ہر فلسفی کو پڑھیں, چاہے جرمن ہو, فرینچ ہو, رشین ہو, امریکن ہو, یا کسی اور خطے سے کبھی بھی پیدا ہوا ہو, گریک, رومن. اٹھائیں ہومر کی آڈیسی, اٹھائیں پلیٹو, اٹھائیں سقراط, ہیوم اٹھائیں, نیچے کا اوبر مینچ اٹھائیں. مجھے بتائیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کی ڈیمانڈ ایک بندے سے, آدمی سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہو جو قرآن پاک نے آدمی سے ڈیمانڈ کر لی. کہ دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو اور پوری کی پوری بستی پہ ظلم ہو رہا, اور تو کیوں نہیں گیا اس کو بچانے, اور تو نے وہ فساد جا کے اپنے ہاتھ سے قتل کیوں نہیں کیا دنیا کے کسی خطے میں. من الرجال والنساء, اللہ تعالیٰ نے کہا. میں ابھی شروع ہوں تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو. ایک آدمی جب تک کریج کے ایلیمنٹ میں نہیں ٹرین ہوگا, قرآن پاک آپ کی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن پاک نے وہ پتھر آپ کے سر پہ رکھ دیا اتنا وزنی کہ وہ اگر آپ اگر بہادر آدمی نہیں ہیں, اگر آپ جری آدمی نہیں, تو قرآن پاک سے دور بھاگیں آپ, کیونکہ قرآن پاک آپ کے نفسیاتی کوگنیٹیو ڈسننس کر دے گا آپ کو کہ یہ تو میں پوری ہی نہیں کر سکتا. جب آپ کسی بندے کو, میں پیرنٹس کو بتا رہا ہوں, نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں, جو کہ سارے ہی دیتے ہیں,
اور جرت نہ دے رہے ہوں تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے، اللہ اکبر. کیونکہ وہ سامنے دیکھتا ہے برائی مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو پھر وہ وہی ایک عام لاچار گاؤں والا بن جاتا ہے. پھر ڈاکو آتے ہیں، چودھری صاحب آتے ہیں اور اس کو اپنی بیٹیاں بھی دینی پڑ جاتی. ایسے لاچاری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مرد کہنا بند کر دے. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ محافظ ہیں، آپ چوکیدار ہیں، آپ پولیس والے ہیں، آپ آرمی والے ہیں، آپ حکمران ہیں. اس سے کم نہیں. آپ عام بندہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. یہ جو لاچاری ہے نا، یہ اس کے خلاف زہر، اس کے خلاف تیزاب ڈالتا ہے. لاچاری کے خلاف ایسے ختم کرتا ہے لاچاری کو قرآن. اب قرآن پاک کی ٹریننگ کے اوپر ایٹریبیوٹل سٹرکچر ہے. میں نے اسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہی سیرہ ہے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ، بڑا نہیں، بچہ ایسا نہیں ہے جو مغازی پہ نہ ٹرین ہو. یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو، بیسکس. چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سال کی، 12ویں سال کا لڑکا، اور اس کو سخت قسم کا رگڑا دے کے نہ ٹریننگ ہو رہی ہو کہ دنیا میں تو نے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہوا. تو ایسا بندہ شاید سب کو نہ بچا سکے مگر وہ نقصان کسی کو نہیں دے گا. سبحان اللہ. شاید سب کو نہ بچا سکے مگر اس سے نقصان کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. محافظ بے شک آپ 99% ہو، 10% بھی ہوں، بہت انکمپٹنٹ محافظ ہیں، مگر آپ ظالم نہیں ہیں، آپ جابر ضرر نہیں ہوں گے ہیں. آپ جی، آپ سے ضرر نہیں پہنچ سکتا. مگر اگر آپ محافظ نہیں ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کی اپنی عورت نہیں آپ بچا سکتے، اپنی ماں نہ، اپنی بیوی نہ، اپنی بچی. اور لعنت ہے ایسے مسلمان پہ. عمر بن خطاب نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مرد کی ڈیفینیشن دیکھیں آپ کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. کہ وہ مردانگی سیکھ گئے، ٹھیک ہے، اور ہم نہ سیکھیں تو یا اللہ مجھے اس دن سے بچائیں کہ میرے پاس لاچار قسم کے نہ مرد ہوں اور ان کے پاس مرد آ جائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہوا ہے کہ طاقت پکڑ جتنی پکڑ سکتا ہے. یہ ہونا سے یہ نہ ہو کہ تو وہ کمزوری، اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا ضعیف قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. بالکل. کہ تو ہے کون کہ تو ذوفت میں، تو کینسر ہے ہمارا، ہماری باڈی کا سیل ہے مگر ہماری باڈی کو ہی کھا رہا ہے. تو ایسا کینسر، تیرا تو بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہم عورتوں کا بوجھ اٹھائیں، فخر کی بات ہے. ہم اپنے ہی آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے. مطلب یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ سیدھی سادی بے غیرتی ہے کہ میرا بوجھ کوئی اٹھا رہا ہو. ہم دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. یہ میرے لیے باعث عزت بات ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. مگر آدمی کا بوجھ اٹھاؤں گا وہ اس آدمی کے لیے شرم کی بات ہے. اس کی غیرت یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ایک اور آدمی مجھے اٹھا رہا ہے. دس از دا بیسس آف بینگ اے مین. اب اس کے لیے آپ کو قوت پکڑنی ہے تو یاد رکھیے گا، اب 4 کوارٹرنٹس میں میجر کرتا ہوں آدمی کو. فزیکل کوشنٹس بیسکس، اس کے لیے نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹیلنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے، جسم ہی آپ کا ٹیلنٹ ہے. آپ کا جسم خود ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. مینٹل کوشنٹس، ڈم مین کی ناٹ بی اے گڈ مسلم. کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے کینسر. فزیکل کوشنٹس اور پھر مینٹل کوشنٹس، اس کی تیاری اس کا میجر ہے. فزیکل کوشنٹس کا میجر تو آپ پیرس ہلٹن کو پتہ ہے. شرم آنا چاہیے اگر مسلمان مرد کو نہیں پتہ. کرینہ کپور کو آتے ہیں فزیکل کوشنٹس میجر کرنے، اور پاکستانی جوانوں کو نہیں آتے، مسلمان جوانوں کو نہیں آتے. مینٹل کوشنٹس سمپل ٹیسٹ، آپ کا آئی کیو اور جو انٹیلیجنس ہے آپ کی وہ کیسے میجر ہوتی ہے، اس کے بیسک کوارڈنٹس، سب کوارڈنٹس ہیں. گوگل کریں ابھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ 130، 40، 50 کے بینڈ میں بیسکلی نہیں آ رہے اپنے 16ویں 17ویں سال میں، آپ اسلام کے دشمن ہو چکے ہیں. میں اسلام کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں آپ کو. وہ اپنے دماغ کی پاور سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. ایک F-16 نہیں اڑا ابھی تک امریکہ کے، ہزاروں F-35 بنا کے بیٹھے ہیں، اڑانے کی نوبت نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے دماغ، ہماری چالوں میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا بم ضائع کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا بیسک مسئلہ GDP بعد میں آتا ہے. GDP بھی تبھی بڑھے گا
اکانومی بھی تب جائے گی جب آئی کیو بڑھے گا. تو بڑھے گا, بالکل صحیح. ڈم نیشنز دنیا کی ہر کام کر سکتی ہے مگر اوپر نہیں اڑ سکتی. تیسرا کوشچن ہے ایموشنل کوشچن کا, جہاں پہ ہم نے تو, میں اسی لیے پاکستان کے کلچر کے خلاف ہوں. پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے. بالکل. اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا, اتنا ہی اس کا بیٹا سفاک ہے. آئے ہے اللہ. میں حیران ہوں, اتنا بڑا کانٹراسٹ. ہمارا کلچر عورت کو ایکسیسولی ایموشنل کرتا ہے, مگر وہ اپنے بیٹے پالتی ہے, وہ بیٹے بڑے ہو کے چور زانی بنتے ہیں, ریپسٹ نکلتے ہیں پاکستان سے. سوچیں ذرا کہ کیا خاک آپ کی ایموشنالٹی کا اچار ڈالوں میں, جب آپ اس کو چینل نہیں کر سکیں اپنے بیٹوں کو حلیم بنانے میں, اپنے بیٹوں کو نرم دل اور ایمپیتھس بنانے میں. ایمپتھی کدھر ہے پاکستان؟ آپ کو پتہ ہے یہ واحد قوم ہے اردو بولنے والی جس میں ایمپتھی کا لفظ ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان میں ایمپتھی کا لفظ ہے سوائے اردو کے. ہم نے کہ خاک ایموشنل کوشچن بنانا. سوچیں, ایمپتھی نہیں ہے ہماری زبان میں. ہم نے اور دیکھنا بھی, آپ کامنٹس کے نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے بڑے بڑے جملہ تو مجھے بھی پتہ ہے ہمارے پاس ہے, ایمپتھی کا لفظ نہیں. آپ کو پتہ ہے میں آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کی پوڈ کاسٹ جو سن رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا. بالکل. کتنا مطلب اس کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں. انسانیت ختم. واصف علی واصف کی تمام تر کتابوں کا ایک لفظ نکالنا ہو تو ایمپتھی ہے. سبحان اللہ, بالکل ایسی ہے. اور وہ لفظ اردو میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر. سو ایموشنل کوشچنس یہ